بلیٹن کا آغاز کرے اہم خبر کے ساتھ کہ ایران کے جنوبی ساحلی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف نئی کارروائیوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملوں کا مقصد آبِ ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ کونارک اور چابہار کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تازہ ترین حملوں میں فائر فائٹر سمیت 3 شہری جان سے گئے۔ ان علاقوں میں فضائی دفاعی نظام حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ جنوبی ساحلی شہر میں 8 دھماکے سنے گئے، جس کے نتیجے میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، اینٹی شپ میزائل تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ بین الاقوامی اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ میں آزادانہ طور پر سفر کرنے والے تجارتی جہازوں اور ان کے شہری عملے کے خلاف حالیہ بلا جواز جارحیت پر ایران کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہے۔ تو ادھر چابہار میں امریکی حملوں کے بعد چابہار فری زون میں موجود گوداموں سے گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق ایران کی واحد سمندری بندرگاہ اور عالمی تجارت کے لیے اہم مرکز چابہار فری زون آرگنائزیشن کے سربراہ نے بتایا کہ حکام نے گوداموں میں موجود گاڑیوں کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ عہدیدار کے مطابق نصف شب تک 300 گاڑیاں گوداموں سے منتقل کی جا چکی تھیں۔ مزید 100 گاڑیوں کو صبح ہونے سے قبل نکال لیا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کا بتانا ہے کہ گزشتہ روز سے جاری امریکی حملوں میں اب تک 14 افراد شہید اور 78 زخمی ہو چکے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی وزارت صحت نے کہا ہے کہ امریکی حملوں سے اب تک ملک کے 5 صوبے متاثر ہوئے، جہاں امدادی اور طبی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق صوبہ خوزستان میں آج ہونے والے حملوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ دنوں دہشت گردی کے سنگین واقعات رونما ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلوچستان میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ بلوچستان میں 54 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی میں ہمارے مشرق ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ مشرقی ہمسایہ دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ سیاسی عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی۔ افواج پاکستان نے قربانیاں دیں اور خون کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ تمام وسائل استعمال کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جمہوریہ کروشیا کے وزیر برائے خارجہ اور یورپی امور نے ملاقات کی اور باہمی تعاون کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کروشیا کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا پاکستان اور کروشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، روابط، زراعت، سیاحت اور ہنرمند افرادی قوت سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں مغربی ایشیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے قیام امن، خصوصاً پاکستان کی لازوال خدمات پر بات چیت ہوئی۔ سیکریٹری جنرل نے پاکستان کے امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے فیلڈ مارشل
اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کردار ادا کیا۔ امن مشنز کے لیے حقیقت پسندانہ مینڈیٹ اور درکار وسائل تمام امن مشنز کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے عالمی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے مقصد کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے قیام امن میں پاکستان کے طویل المدت تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ہماری اصل شناخت کسی جماعت سے نہیں، پاکستان سے ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال کا کیلیفورنیا میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب۔ کہا، بیرون ملک تمام پاکستانی ایک پرچم تلے متحد ہو کر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کریں۔ 2035 تک $1 ٹریلین معیشت کے ہدف میں اوورسیز پاکستانی کلیدی کردار ادا کریں۔ اوورسیز پاکستانی برآمدات کے سفیر بنیں۔ سرمایہ کاری، علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وطن کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ پاکستان کی معاشی خود مختاری کا انحصار برآمدات میں غیر معمولی اضافے پر ہے۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے۔ اوورسیز پاکستانی مضبوط تجارتی پل بن سکتے ہیں۔ چیئرمین میری ٹائم ٹاسک فورس افتخار راؤ نے کہا ہے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں بہتری آئی ہے، جبکہ شپ بلڈنگ، شپنگ اور بندرگاہوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھی اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی میری ٹائم ٹاسک فورس کی کامیابیوں سے متعلق پریس کانفرنس کہا کہ چیئرمین میری ٹائم ٹاسک فورس نے اس معاملے میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سمندری معیشت کو مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی تقریباً 80% تجارت سمندری راستوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ کہا کہ ماضی میں مختلف سفارشات تو تیار کی جاتی تھی لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے ایک خصوصی امپلیمنٹیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے جو اب تک 13 اجلاس اور 15 فوکس گروپ میٹنگز کر چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مالی سال 2025-26 کے دوران گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مالی سال 2025-26 میں 41.6 ارب ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 8.6% زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا، ترسیلات زر میں اضافہ سمندر پر پاکستانیوں کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پی پی ایل اور سندھک میٹلز لمیٹڈ کے بورڈ سے متعلق تجاویز زیر غور آئیں۔ سرکاری اداروں کے بورڈز میں گڈ گورننس اور ایس او ای ایکٹ پر مکمل عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ کمیٹی نے اسپانسرنگ وزارت کی نمائندگی ایک ایکس آفیشیو ڈائریکٹر تک محدود رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کی منظوری دے دی گئی۔ کمیٹی نے سمیڈا کو سرکاری اداروں کی فہرست سے خارج کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ بھارتی آبی دہشت گردی نامنظور۔ پیپلز پارٹی سندھ کا اتوار کو سندھ بھر میں مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں احتجاجی ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نعرے کے تحت 12 جولائی کو سندھ بھر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں ریلیاں نکالیں گی۔ پیپلز پارٹی کی تمام ضلعی تنظیمیں اپنے اپنے اضلاع میں پانی پر ڈاکے کے خلاف مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں بھرپور طریقے سے احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے سندھو دریا اور پانی ہماری بقا اور زندگی ہے، جس کا گلا گھونچنے نہیں دیا جائے گا۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل رکھنا بین الاقوامی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری سے میئر کراچی مرتضی وہاب نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ مرتضی وہاب نے گزشتہ 5 ماہ میں مکمل ہونے والے 6 بڑے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ بتایا کہ ابراہیم حیدری ملیر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ریلوے کالونی پر 120 دن میں پل تعمیر کیا گیا۔ عظیم پورا فلائی اوور 93 دن میں مکمل کیا گیا۔ کورنگی ملیر شاہ فیصل
اور ایئرپورٹ جانے والوں کو سہولت ملے گی۔ شارع بھٹو، کریم آباد انڈر پاس، سینیٹر تاج حیدر پل اور کورنگی کازوے پل بھی مکمل کیے گئے۔ نئے پمپنگ اسٹیشنز اور آر او پلانٹ سے متعلق بھی بلاول بھٹو کو آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ شہر کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی وفد نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سے ملاقات خیبر پختونخوا کے منتخب کی۔ نمائندوں کی انسداد دہشت گردی اقدامات پر وزارت داخلہ سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں طلال چودھری کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے قومی اتفاق رائے اور مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ امن، استحکام اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ کا فعال کردار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سردار اختر مینگل کی وفد کے ہمراہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا، جبکہ امن و امان کی موجودہ صورتحال کسی بھی ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے امید افزا نہیں ہے۔ رہنماؤں کا اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے یہ بھی اتفاق کیا کہ موجودہ ہائبرڈ نظام کی وجہ سے معیشت اور امن و امان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات اور ورکس اینڈ سروسز سندھ علی حسن زرداری نے عوامی شکایات کے بعد کراچی ریجن میں محکمہ جیل خانہ جات کی جاری بھرتیوں کے فزیکل ٹیسٹ کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے سعید آباد بلدیہ سینٹر پہنچ کر فزیکل ٹیسٹ کے عمل کا جائزہ لیا اور امیدواروں سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے بھرتی کے انتظامات، شفافیت اور میرٹ پر عمل درآمد کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر علی حسن زرداری نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ بھرتیوں کے تمام مراحل مکمل شفافیت اور میرٹ کے مطابق انجام دیے جائیں اور کسی بھی امیدوار کے ساتھ ناانصافی یا بے ضابطگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دورے کے دوران صوبائی وزیر نے امیدواروں کی شکایات بھی سنی اور انہیں یقین دلوایا کہ بھرتی کے عمل کو ہر صورت شفاف اور منصفانہ بنایا جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔